اس کو پیچھے کرو، یہ پیچھے کرو، تھوڑا سا آگے نکالو. یہاں پہ صلوات بر محمد و آل محمد. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور بخشش کے لیے بھی مل کر بآواز بلند صلوات. جو جوان تشریف فرما ہیں اگر تھوڑی تھوڑی زحمت کریں اور ایک ہی مرتبہ جگہ بنائیں تاکہ پچھلے آنے والوں مومنین کو زیادہ زحمت نہ کرنی پڑے. آگے تھوڑی سی جگہ ہے، بے شک بزرگ اپنی جگہوں پہ رہیں، لیکن یہ جوانوں سے التماس ہے کہ تھوڑے تھوڑے آگے آتے آئیں گے تو جگہ پھر بھی کافی بنتی رہے گی. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين الذي ردت له الشمس مرتين المصلي إلى القبلتين الطاعن برمحين. وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين.
وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية حوراء الإنسية حبيبة الرحمن كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان وقيل في شأنهما إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. صلوات واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، محبان احمد مختار، نبینا المصطفیٰ، عاشقان حیدر کرار، علینا المرتضیٰ، موالیان حضرت زہرا، بطولنا العذراء، ام الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا تشریف فرما ہیں۔ صمیم قلب سے اپنی کم علمی اور گنگ زبانی کا اعتراف کرتے ہوئے اس پروردگار کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمارے دلوں کی بنجر زمین پر آل محمد کی مودت و محبت کے بیج سے کاشتکاری کر کے انہیں آباد اور سرسبز و شاداب کر دیا۔ اور سامعین گرامی قدر، مجھے یہ بات کہتے ہوئے ذرہ برابر بھی شرم نہیں بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں جس زبان سے اس علی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، یہ زبان چھوٹی ہے، وہ علی بڑا ہے۔ اس ذات پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا اور مسلمان سے مومن بنایا۔ ہمارے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی مودت و محبت کو ڈال کر اس ذات احدیت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنووں میں ان کی بینائی کے لیے ہمیں 14 فخر یوسف عطا کیے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، اس پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ اس ذات پروردگار نے ہمارے دلوں کو آل محمد کی محبت و مودت سے منور اور روشن کر دیا ہے۔ اس ذات پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور اس ذات کا
احسان ہمارے اوپر زیادہ ہے، کیونکہ اس ذات پروردگار نے ہمیں علم کی خیرات کے لیے، جو حضرات لفظ سن کر سمجھ کر پھر بولنے کے بھی عادی ہیں، وہ میرے ساتھ تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں طلب علم کی خیرات کے لیے کسی بھیکاری کے دروازے پر نہیں، بلکہ ایسے شہنشاہ کی دہلیز پر ڈالا ہے کہ جس کے بچے ماں کی گود میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جس کے بچے، وہ خود تو علی ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کے بچے بھی لوح محفوظ کا مطالعہ ماں کی گود میں کرتے ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، میں آپ کو ایک ایسے زمانے میں لے کر جانا چاہتا ہوں، کل کی مجلس اگر کسی کے ذہن میں ہو تو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کے اوپر کل گفتگو ہوئی تھی اور دوسرے حصے کے اوپر چند ایک گزارشات آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسے زمانے میں لے کر جانا چاہتا ہوں جب دنیا بدعنوانیوں کا مرکز تھی، جب دنیا ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب انسانیت لاقانونیت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھی اور شدت کرب سے کراہ رہی تھی، جب کفر و نفاق کے بادل ظلم کی سیاہ آندھیوں میں جم جم کر اور تھم تھم کر برس رہے تھے، اسی اثناء میں آفتاب ہدایت نمودار ہوا اور اب رسول اکرم کو ضرورت ہے ایک ایسے عظیم مددگار کی کہ جس کے دامن پناہ میں اسلام کی روح کو تسکین مل سکے گی۔ اس لیے کہ تبلیغ رسالت، اعلان توحید کا وقت مسلسل قریب سے قریب تر ہو رہا تھا اور پیغمبر کو انتظار ہے اپنے مددگار کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیغمبر منتظر ہیں اپنے مددگار کے، تاکہ اس کے دامن پناہ میں اسلام کی مقدس روح کو، اسلام کے مقدس وجود کو سکون میسر ہو سکے۔ پروردگار نے فیصلہ کیا اب کیوں نہ اسے بھیج دیا جائے، اب کیوں نہ اسے بھیج دیا جائے جو ظلمتوں کے اس سمندر میں، ان تاریک وادیوں میں، جہاں دنیا غرق ہے ظلم و کفر کی وادیوں میں، وہاں ایک ایسا ہونا چاہیے جو ظلم کے اس سمندر کی لہروں اور موجوں کو چیرتا ہوا علم کا ایسا سفینہ ہو جو اپنے سوار کو بالکل پار لے جائے۔ ایک مرتبہ وہ وقت قریب سے قریب تر ہوا، پیغمبر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور باد نسیم کے جھونکوں نے یہ اطلاع دی آج وہ آ رہا ہے جس کا نبی کو انتظار ہے۔ اللہ کے مقرب ترین فرشتے صف بصف اس انداز میں کھڑے ہیں، اس انداز میں انتظار میں ہیں کہ گویا مصر کے بازار میں جیسے یوسف کے خریدار تھے۔ حجت خدا کا انتظار ہو رہا ہے۔ یا ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد کی بیٹی ہے مگر اسد کی ماں بننے جا رہی ہے، جو قلیب بردار حرم کی زوجہ ہے، نگہبان رسالت کا حرم ہے، یہ اپنے بیت الشرف سے نکل کر سوئے خانہ معبود بنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کے حسین گوہر کی
شرافت کے صدف سے آمد کا وقت قریب ہے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میں کعبے کی دیوار کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا بی بی تشریف لائیں اور بی بی نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر پروردگار سے خطاب کیا، یہ وہ ہے، یہ اس کی زوجہ ہے کہ جسے دنیا کافر کہتی ہے۔ اب بات کیا کرے گی یہ بھی سنیے گا۔ یا رب انی مؤمنۃ بکا، میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، ومصدقۃ بکلامک، تیرے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، وبکل رسول ارسلتہ، ہر اس رسول پر بھی ایمان لاتی ہوں جسے تو نے بھیجا ہے، وبکل کلام انزلتہ، ہر اس کلام پر بھی ایمان رکھتی ہوں جسے تو نے نازل کیا ہے، وبکلام ابراہیم جدی، اور میں اپنے جد حضرت ابراہیم کے کلام پر بھی ایمان لاتی ہوں، وقد بنا بیتک العتیق، کہ جس نے تیرے لیے یہ گھر تعمیر کیا تھا، واسألک بحق انبیائک وبحق ملائکتک المقربین، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے مقرب نبیوں کا واسطہ دے کر اور تیرے مقرب ملائکہ کا واسطہ دے کر، الا وبحق ھذا الجنین، اور اس جنین کا واسطہ دے کر کہ جو میرے پاس تیرے ولی کی امانت ہے، الا یسرت علی ولادتی، کہ تو اس مشکل کشا کے صدقے میں میری مشکل کو آسان بنا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ بنت اسد ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو طالب کی زوجہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے نبی نے ماں کا درجہ عطا کیا ہے، یہ محمد کی ماں ہے۔ اور ایک مرتبہ جیسے ہی، اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں، کہنے لگا راوی جیسے ہی فاطمہ بنت اسد کی دعا کے یہ الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، وَقَدْ انشَقَّ جِدَارُ الْكَعْبَةِ، کہنے لگا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حجت خدا کے رعب کی وجہ سے ایک مرتبہ دیوار کعبہ کا کلیجہ شک ہوا۔ اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی۔ یہاں فاطمہ بنت اسد جیسے ہی خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں، دیوار کعبہ جو ایک گلاب کی مانند کھلی تھی، کلی کی مانند پھر سے سمٹ گئی۔ جب سمٹی، اب اس کے بعد اندر کے حالات کیا ہیں وہ یا میزبان جانتا ہے یا آنے والا مہمان جانتا ہے۔ ہمیں اس سے زیادہ گفتگو کرنے کی اجازت اور حق حاصل نہیں ہے۔ اتنا پتا ہے مکہ میں شور ہوا، کچھ ہوا ہے، کریا کریا، بستی بستی، دیہات جو قریب قریب کے علاقے تھے، وہاں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی کہ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد اندر گئیں اور وہ دیوار دوبارہ خود سے بند بھی ہو گئی۔ دیواریں شک ہوتے ہوئے تو ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھی ہوں، کبھی کسی دیوار میں دراڑ پڑتی ہے، پتھر یا اینٹیں نکل کر گر جاتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، لیکن دیوار خود سے بند ہوتے ہوئے آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ خود سے دیوار دوبارہ سے بند ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ خبر پھیلی۔ اب
ابو طالب تشریف لائے، چابی حضرت ابو طالب کے پاس ہے، خانہ کعبہ کے کلید بردار حرم، سقائے حجاج کی بیٹی، یہ خاندان ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے نہ باپ کا پتہ ہے نہ دادے کی خبر ہے۔ یا علی، ان کی ایک تاریخ ہے، یہ پورا شجرہ ہے جسے قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہے۔ حضرت ابو طالب موجود۔ اب یہاں جو بات ہے، جو موضوع ہے، جو سچویشن ہے، وہ بڑی کریٹیکل ہے۔ سوال تو آپ بھی کریں گے، سوال آپ سے آپ کا مخالف بھی کرے گا کہ جب چابی ہے تو دروازہ آپ کھول لیں، باہر آنے کا انتظار کیسے کر رہے ہیں؟ اس حالت میں تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ خاتون کی خبر لینی چاہیے، کہاں ہے، کیسی ہے، کس حالت میں ہے۔ جتنے مطمئن ابو طالب اور نبی ہیں، اتنا مطمئن کوئی نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ کا دادا ابو طالب ہے۔ جتنے مطمئن ہیں اتنا مطمئن کوئی نہیں۔ تالا، چابی آپ کے پاس، کھول لیں۔ کھولنے کی کوشش کی گئی، مگر آج مشیت پروردگار اجازت نہیں دے رہی کہ یہ تالا کھلے۔ چابی ہے، کبھی آپ نے دیکھا آپ کے پاس اپنے تالے کی چابی ہو، آپ لگائیں اور تالا نہ کھولے؟ مگر اس وقت کی جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ تالا نہیں کھلا۔ اب ساتھ اس مجمع میں ہر طبیعت کا بندہ موجود ہے۔ کوئی لوہار ہے جو جس فن کا فنکار تھا، اس نے وہی مشورہ دیا۔ لوہار ہے، اس نے کہا ابو طالب تالا کاٹ دیتے ہیں۔ لوہار کاٹ سکتا ہے، کاٹ دیتے ہیں۔ جو چور مزاج کا تھا، اس نے کہا ابو طالب تالا توڑ دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، تالا توڑ دیتے ہیں۔ کہیں سے آواز آ رہی تھی تالا کاٹ دیتے ہیں۔ کوئی سوال کر رہا تھا جب چابی ہے تو کھول کیوں نہیں رہے؟ برابر سے جب مشورے آنے لگے نا، ابو طالب کے ساتھ نبی کھڑے تھے۔ اب جملہ میں آہستہ سے کہوں گا، لیکن خدا کی قسم یہ جملہ آہستہ سے سننے والا نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم ابو طالب کے برابر کھڑے ہیں، ایک مرتبہ کان میں آواز دے کر کہتے ہیں چچا یہ میرے علی کی آمد کا وقت ہے۔ تالا توڑتے اور کاٹتے وہ ہیں جن کا کردار اچھا نہیں ہوتا۔ جن کا کردار اچھا نہ ہو وہ تالے توڑتے ہیں، وہ تالے کاٹتے ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، سوال تو پھر بھی ہے، تالا کیوں نہیں کھلا؟ اس کے لیے میں آپ کو تاریخ کے ایک باب میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف، کل بھی میرے خیال میں ایک جملہ عرض کیا تھا انہی کے متعلق، آج ایک اور جملہ سنیے۔ مشہور اور معروف نام بکتے بکاتے عزیز مصر کے محل میں آ گئے۔ تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ عزیز مصر نے خریدا، محل میں لے کر آ گیا۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے اللہ کا یہ نبی عزیز مصر کے محل میں پلتا رہا۔ ایک موقع ایسا آیا، عزیز مصر کی بیوی بہک گئی اور نبی کی عصمت اور عزت خطرے میں تھی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پیچھے والا مجمع ایسے ہی ہے۔ یا نبی کی عزت عصمت خطرے میں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ تالا نہیں کھل رہا۔ نبی کی عزت عصمت خطرے میں تھی۔ وہاں محل میں
7 تالے لگے ہوئے تھے یا نہیں لگے ہوئے تھے؟ کسی ایک کی چابی بھی یوسف نبی کے پاس نہیں تھی۔ تاریخ کہتی ہے نبی نے اپنی عصمت بچانا چاہی، نبی دوڑ رہے ہیں، تالے کھل رہے ہیں، تالے بغیر چابی کے کھلنے لگے۔ کتنے تالے کھلے؟ 7 تالے کھلے۔ یہاں کتنے تالے لگے ہیں؟ 1 تالا ہے، چابی بھی ہے مگر تالا کھل نہیں رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی، مگر یہ توحید کا اپنا معیار ہے۔ جب کسی کی عزت بچانا چاہتا ہے بغیر چابیوں کے 7 کھول لیتا ہے، جب کسی کی عزت منوانا چاہتا ہے چابی کے ساتھ 1 بھی نہیں کھلنے دیتا۔ نہیں، ایسے نہیں سامعین گرامی قدر۔ ایک مرتبہ بو ذر مزاج بن کر، کمبر طبیعت بن کر، سلمان نیت بن کر، اپنے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ یہاں سے لے کر وہاں تک دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ حیدری، یہ اس ذات کا معیار ہے۔ چاہے تو 7 بغیر چابی کے کھول دے، اور چاہے تو 1 بھی چابی کے ساتھ نہ کھلنے دے۔ انتظار میں ہے، تیسرا دن ہوا، یا ایک مرتبہ دیوار کعبہ پھر سے وہیں سے شک ہوئی جہاں سے بنت اسد پہلی مرتبہ گزری تھی، اور حضرت ابو طالب انتہائی اطمینان کی حالت میں فرمایا، محمد بیٹے آپ جائیے اور اپنی چچی کو، اپنی ماں کو باہر لے کر آئیے۔ اب یہ منظر ایسا ہے کہ بی بی کو جاتے ہوئے تو ہو سکتا ہے چند لوگوں نے دیکھا ہو، لیکن جب کعبے سے باہر آ رہی ہیں تو یہ تیسرا دن ہے، یہاں پر رش ہے، ہجوم ہے، بھیڑ ہے، ایک اجتماع ہے کہ چلو کعبے میں جا کر دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے۔ سنا ہے فاطمہ بنت اسد، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب کچھ ہوتا ہے، جب کوئی مکان گرنے لگتا ہے تو لوگ دور بھاگتے ہیں، لیکن علی کی ماں اندر گئی تھی، اس لیے کہ یہ بھاگنے والے کی ماں نہیں تھی نا۔ دوسری مرتبہ پھر سے وہیں سے دیوار کعبہ شک ہوئی، پیغمبر کو فرمایا آپ جائیے۔ جب لے کر آئے، وَإِذَا بِفَاطِمَةَ خَرَجَتْ مِنَ الْكَعْبَةِ قَدْ انشَقَّ جِدَارُ الْكَعْبَةِ لِدُخُولِهَا وَعَلَى يَدَيْهَا صَبِيٌّ كَأَنَّهُ فَلْقَةُ قَمَرٍ وَاسْتَقْبَلَ سَيِّدُنَا أَبُو طالب سَيِّدَةَ فاطمہ بنت اسد مُهَنِّئًا وَأَخَذَ وَلِيدَهُ وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ وَرَدَّهُ إِلَى أُمِّهِ۔ اب یہ عربی کی عبارت ہے، ترجمہ مجھے کرنا پڑے گا۔ پیغمبر ایک مرتبہ گئے، اپنی ماں کو واپس لے کر آئے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہجوم ہے، بھیڑ ہے، رش ہے، اجتماع ہے، جمع غفیر ہے۔ یا ابو طالب کی زوجہ علی کی ماں، راوی کہتے جیسے ہی باہر نکل رہی تھی، اب یہ راوی کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، بی بی کے ہاتھوں پر ایک بچہ ہے، گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ یہ راوی تھا جو علی کو نہیں جانتا تھا۔ ہم کہیں گے چاند کو خوبصورتی اسی علی کے صدقے میں ملی ہے۔ یہ ایک تشبیہ ہے صرف جو راوی نے دی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب اگلے جملے آپ خدا کی قسم بس غور کیجئے گا اور توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا۔ وَاسْتَقْبَلَ سیدنا ابو طالب السیدۃ فاطمہ بنت اسد مہنئن،
ابو طالب نے اپنی زوجہ کا استقبال کیا، مبارکباد دیتے ہوئے، وَأَخَذَ وَلِيدَهُ، اور اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پر لیا۔ یہ بات آپ نے سنی کہ بی بی کعبے سے نکل رہی ہیں اور اپنا بچہ سیدھا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ابو طالب کے حوالے کر رہی ہے۔ یہ امتیاز ہے علی کا، اور یہ علی کی ماں کی طہارت پہ سند ہے اور اس کا اعلان ہے، وگرنہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے عرب کی بہت ساری مائیں جب بچہ ہاتھ میں اٹھاتی تھیں تو باپ کا نام قرآن اندازی کے بعد معلوم ہوتا تھا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو سامعین گرامی قدر، دامن وقت میں اب اس کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ آج تو بس اتنا، اگر انشاءاللہ موقع ملا، وقت ہوا تو مزید اسی پہ کبھی گفتگو ہوگی۔ آج تو بس اتنا اس بی بی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے زمانے کو حسین پال کر دیا تھا، جس نے زمانے کو حسین پال کے دیا ہے۔ بڑی محنت کی ہے اس بی بی نے، پھر جا کے اسلام پہنچا ہے اور پھر جا کے اسلام بچا ہے۔ کربلا سننا آسان ہے، مگر کربلا سجانا مشکل ہے۔ اس سے بھی مشکل کیا ہے؟ اس بی بی سے پوچھئے کہ جس نے اس حسین کی تربیت کی ہے اور پھر خود کتنے کتنے ستم سہے ہیں۔ آئیے چند جملے عرض کیے دیتا ہوں۔ کائنات کی 3 بیٹیاں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ مظلوم ہیں۔ ایک حسین کی بیٹی ہے جس کا سن 4 سال ہے، ایک علی کی بیٹی ہے جو شریکت الحسین ہے، اور ایک نبی کی بیٹی ہے۔ عزادارو، جملہ آپ نے سن رکھا ہوگا، میں ذکر کے طور پر دہراتا جاؤں۔ اتنا کسی نبی کے بیٹوں کو نہیں مارا گیا، اجرکم علی اللہ، اتنا کسی نبی کے بیٹوں کو نہیں مارا گیا جتنا محمد کی بیٹیوں کو مارا گیا، اجرکم علی اللہ۔ ایک حسین کی بیٹی ہے، ایک عالم دین کا جملہ ہے، کہنے لگے جب شام کا بازار آیا نا، ایک مرتبہ سکینہ سجاد کے دامن کو پکڑ کر کہتی ہے، سجاد بھیا، میں تیری چھوٹی بہن ہوں، میں نے کربلا سے لے کر اب تک جتنے ظلم مجھ پہ ہوئے میں سہ گئی، لیکن سجاد بھیا میں نے تجھ سے شکایت نہیں کی۔ فرمایا ہاں سکینہ بولو۔ فرمایا سجاد بھیا، اب خدا کی قسم درد بھرا جملہ ہے۔ فرمایا سجاد بھیا شمر سے اتنا کہو مجھے تماچے مارے تازیانے نہ مارے۔
आज़ादारों, एक जुमला आपने सुना, दूसरा जुमला भी सुनते चलो। दूसरी बेटी है अली की, करबला से कूफा और कूफा से शाम के सफ़र करके जब वापस मदीना आई है ना अली की बेटी, नाना की कब्र पे भी आई, नाना से भी बहुत सी बातें की हैं, मगर मेरे उस्ताद पढ़ते हैं, कहते हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खातून अपने बाप, अपने भाई, अपने मामू, चचा, किसी मर्द के साथ नहीं कर सकती। जब नाना की कब्र पे आकर नाना से कुछ बातें करके अली की बेटी जब माँ की कब्र पे आई है ना, एक जुमला फरमाया अली की बेटी ने, अम्मा अम्मा तुझे एक ताजियाना लगा था, तू उस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी। अम्मा कब्र से बाहर आके देख, तेरी ज़ैनब की सारी पुश्त ताजियानों से जख्मी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, तीसरी बीबी कौन सी है? तीसरी बीबी नबी की बेटी है। खुदा की कसम, रिवायत में है मुसलमानों ने इतना मारा है, इतना रुलाया है मोहम्मद की बेटी को कि एक मरतबा रिवायत कहती है अल-बक्काऊन खम्सा, इस कायनात में रोने वाली हस्तियां 5 हैं। 4 मर्द हैं, एक मस्तूर है, 3 नबी हैं, एक इमाम है, एक फातिमा ज़हरा है। जो नबी हैं वो कौन से हैं? हज़रत आदम है, हज़रत याकूब है, हज़रत यूसुफ है, हज़रत सैयदुस साजिदीन है। ये 4 मर्द हो गए। हज़रत सैयदुस साजिदीन करबला के बाद जितना अरसा ज़िंदा रहे हैं ना, उतना अरसा रोते रहे हैं अपने बाबा पे। 5वां मर्द नहीं है, 5वीं मस्तूर है। जितना अरसा नबी के बाद जिंदा रही है ना, नबी की बेटी रोती रही है। सवाल करने वाले ने सवाल किया, फर्जंदे रसूल जो मर्द थे वो कई साल साल रो रहे थे, जो औरत है, जो मस्तूर है, नबी की बेटी है, ये साल तो नहीं रोई है, ये चंद महीने भी रोई है ज़्यादा से ज़्यादा। बाज़ूब ने फरमाया तूने इंसाफ नहीं किया। हमारी जद्दा कुछ इस अंदाज से रोया करती थी कि मदीना की सरजमीन में ज़लज़ला आता था। जिस नबी की कब्र मदीना में है ना, उसकी कब्र तड़पती थी और कह रहे थे मुसलमानों मत रुलाओ मेरी ज़हरा को। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, एक मरतबा सैयदुस साजिदीन से सवाल हुआ, मौला आपके बाबा हुसैन ज़्यादा मज़लूम है या आपके दादा अली ज़्यादा मज़लूम है? सैयद सज्जाद की आंखें जो करबला के बाद हर वक्त आंसू बहाया करती थी, मैं कहता हूँ एक मरतबा आंखों से फिर आंसू जारी हुए होंगे और मासूम ने फरमाया मेरे दादा अली ज़्यादा मज़लूम है। सवाल करने वाले ने हैरत का मुजाहिरा किया, कहने लगा फर्जंदे रसूल कैसे? इसलिए आपके बाबा को ज़्यादा मजलूम होना चाहिए क्योंकि अली अकबर का लाशा अपने हाथों से हुसैन ने उठाया है। कासिम की तकसीम शुदा लाश को हुसैन ने खुद से चुना है। अब्बास के बाजुओं को खुद अपने हाथों से उठाया है। अब्बास के लाशे को उठाने की कोशिश की है, अब्बास के लाशे को उठाने की कोशिश की है। सबसे बड़ा जुल्म जो करबला में हुआ था ना, अपने हाथों पे सेमाहे, अपने शिशमाहे को कुर्बान किया है। आपके बाबा को ज़्यादा मजलूम होना चाहिए। फरमाया तूने इंसाफ नहीं किया, मेरे बाबा ने ये सारे काम किए हैं। अकबर का लाशा उठाया, कासिम का लाशा चुना, अब्बास के बाजू उठाए, असगर को नहर करवाया, लेकिन मेरे बाबा की ज़िंदगी में कभी किसी ने ज़ैनब और सकीना को तमाचा नहीं मारा। ज़ैनब और सकीना को तमाचा नहीं मारा। हम अगर अली की ज़िंदगी में ज़हरा को तमाचे लगे,
عزادارو خود سے ایک مرتبہ فرمایا اجرکم علی اللہ، کوشش کروں گا تھوڑے سے جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اور یہ ذکر ہے، عبادت ہے، میرا حصہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ مولا متقیان ایک مقام سے گزر رہے ہیں، یا چند لوگ بیٹھے ہیں جن کے درمیان بحث ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ غریب کون ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جس کے ہاں اولاد نہ ہو، لوگ تانا دیتے ہیں اولاد نہ ہونے کا، یہ غربت ہے۔ کوئی کہتا ہے جسے اپنے عزیز و اقارب اور دوست چھوڑ دیں، یہ غربت ہے۔ کوئی کہتا ہے جس کے پاس مال و زر کی کمی ہو، یہ غربت ہے۔ امیر المؤمنین گزر رہے تھے، یا لوگوں نے کہا یا علی ہمارے درمیان ایک بحث ہو رہی ہے کہ کون سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے۔ فرمایا علی سے سنو گے سب سے زیادہ غریب کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے یا علی آپ ہی سے تو سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا سب سے زیادہ غریب وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچا مارا جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، ایک شور بلند ہے مدینے میں، ایک شور بلند ہے، ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے، ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آیا ہے۔ جب لشکر آیا نا اور آ کر یہ دھمکیاں دینے لگے، ایک مرتبہ جناب فضہ دروازے کے اندر سے آواز دے کر کہتی ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے علی کو باہر نکال دو تو ہم چلے جائیں گے، ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ بحث و تکرار ہوا، ایک ظالم نے جناب فضہ کو گالیاں دی ہیں۔ جب گالیاں دی ہیں نا تو یہ بات سیدہ سے برداشت نہ ہوئی کہ جسے سیدہ اپنی بہن کہتی ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ ایک مرتبہ خود سے دروازے کے پیچھے آئیں اور آ کر فرمایا کیا چاہتے ہو تم؟ کہنے لگے علی کو باہر نکال دو ہم چلے جائیں گے، ورنہ اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کہا تم جانتے ہو اس گھر میں کون رہتا ہے؟ کہنے لگے ہم جانتے ہیں۔ جانتے ہو اس گھر میں محمد کی بیٹی رہتی ہے؟ کہنے لگے ہم جانتے ہیں۔ جانتے ہو اس گھر میں حسن اور حسین رہتے ہیں؟ کہنے لگے ہم جانتے ہیں، مگر ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اگر علی باہر آ گئے تو صحیح، ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ عزادارو اب انہوں نے زیادہ دیر انتظار نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے دروازے کو آگ لگائی۔ اب جب آگ لگی ہے نا، دروازے کے دو طاق تھے، دروازے کے دو طاق تھے۔ اب منظر ذہنوں میں رہے کہ دروازہ لکڑی کا ہے، اس میں لوہے کی میخیں بھی لگی ہوئی ہیں اور دروازہ آگ سے جل رہا ہے۔ وہ شعلے جیسے ہی بلند ہو رہے تھے، یا بی بی نے اندر سے دروازے کو دبا رکھا ہے کہ دروازہ کھلنے نہ پائے۔ باہر سے ایک ہجوم ہے جو دروازے کو کھولنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ ایک شقی کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے ہی دروازے کے دو طاق ایک دوسرے سے جدا ہوئے، کہتا ہے مجھے زہرا کا بازو نظر آیا۔ اس نے ساتھ والے سے اشارہ کیا، اس کے ہاتھ سے تازیانہ ایک مرتبہ اس نے لیا۔ اس ظالم نے ایک مرتبہ تازیانے سے ایسا وار کیا کہ اب دروازے سے گرفت محمد کی بیٹی کی کمزور ہونا شروع ہوئی۔ یہ کہتا ہے میں نے پھر ایک ایسا کام کیا، دروازے کو اپنے پاؤں سے دھکا مارا۔ اب روایت نہ ہوتی خدا کی قسم نہ پڑتا، دروازے کو اس نے دھکا مارا۔ ہائے وہ جلتا ہوا دروازہ، خدا کی قسم گرتی ہوئی محمد کی بیٹی، آگے جلتا ہوا دروازہ ہے، پیچھے دیوار ہے، درمیان میں محمد کی بیٹی ہے۔ روایت کہتی ہے انہوں نے دروازے کو اس انداز سے دبایا کہ محمد کی بیٹی کو پیس کے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ یہ ہجوم جب گزرا ہے نا، اور علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈال کر مسجد میں لے کر جا رہے تھے، یہ بی بی کو اپنے سارے درد بھول گئے۔ ایک ہی جملہ فرمایا فضہ علی کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ فرمایا بی بی علی کو تو مسجد لے کر گئے ہیں۔ عزادارو آپ دیکھنا میری طرف، جب یہ کہا نا
کہ علی کو تو مسجد لے کر گئے ہیں، سر پہ عبا اوڑھی علی ابن ابی طالب کی زوجہ محافظہ امامت و ولایت ایک مرتبہ اس مقام پر پہنچی ہے کہ جہاں علی کو لے کر جا رہے تھے، علی ابن ابی طالب کے کمربند میں بی بی نے ہاتھ ڈالا ہے۔ جب بی بی نے ہاتھ ڈالا ہے نا، ایک مرتبہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں مدینے میں نہیں تھا، جب مدینے میں واپس آیا میں نے کسی اور سے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے محمد کی بیٹی نے بڑا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہنے لگے ہاں کی ہے۔ کہا میں نے سنا ہے تو نے دروازہ جلا دیا تھا۔ کہا ہم نے دروازہ جلا دیا تھا۔ کہا ہم نے سنا ہے تو نے ظلم بھی کیا ہے۔ کہنے لگا ہم نے ظلم بھی کیا ہے۔ کہا اس سے آگے بھی مجھے بتا۔ اس نے کہا ہم نے جتنے ظلم کیے ہیں نا ہم سارے بتا نہیں سکتے ہیں۔ کہا نہیں تم مجھے بتاؤ گے۔ کہنے لگا ایک وقت ایسا آیا جب علی کو ہم لے کر جا رہے تھے اور محمد کی بیٹی نے علی کے کمربند میں ہاتھ ڈال رکھا ہے۔ ہم نے کوشش تو بڑی کی ہے کہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ کو چھڑا سکیں، لیکن ہم علی کو کھینچ رہے ہیں اور فاطمہ بھی ساتھ کھینچتی چلی آ رہی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے فاطمہ کا ہاتھ علی کے کمربند سے نکل جائے۔ کہنے لگا جب نہیں نکلا نا، ایک مرتبہ اس نے ایک شقی کو اشارہ کیا، ایک شخص ہے جس نے ایک شقی کو اشارہ کیا، پھر کہیں سے کوئی آگے بڑھا، کہیں سے کوئی آگے بڑھا، کہیں سے کوئی آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے زہرا کے ہاتھ پہ تازیانوں کی بارش ہوئی، محمد کی بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب یہ عالم بنا نا، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں ہماری حالت یہ تھی، ہم کبھی مسجد کی طرف دوڑ کر بابا کو دیکھتے تھے، کبھی آ کر ماں کی خبر لیتے تھے۔ ہم کبھی مسجد کی طرف دوڑ کر جاتے بابا کی خبر لیتے، کبھی ہم آ کر ماں کو دیکھتے۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین نے جملہ پڑھا خدا کی قسم آزاداروں، ایک مرتبہ وہ کہہ رہے تھے امام حسین علیہ السلام اسی اثناء میں دوڑ کر اپنے نانا کی قبر پہ گئے۔ خدا کی قسم جس کی ماں کو مارا جا رہا ہو، جس کے باپ کو بچانا مشکل ہو جائے، وہ کرے تو کرے کیا؟ امام حسین نانا کی قبر پہ گئے، نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر کہا نانا تو جو کہتا تھا مدینہ ہمارا ہے، دیکھ مسلمانوں نے ہماری ماں پہ اتنے ظلم کیے ہیں، خدا کی قسم ہماری ماں پیدل چلنے کے قابل نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جن مومنین کی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، جو مومنین مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص ایک مومن نے دعا کی التماس کی ہے، ایک مومن جن کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ 18 سال کا ہے اور وہ ابھی اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ حسین کے علی اکبر کا، اس مومن کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مومنین مریض ہیں، یہاں جتنے مومنین تشریف فرما ہیں مجلس میں شریک ہیں، ان کے جو مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں وسیع اور رزق حلال نصیب فرما، جتنوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کچھ مومنین ہیں ان کی مشکلات ہیں، پروردگار آل محمد کے ذکر کے صدقے میں